اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا ٹیچر ذاکر حسین آپ کو آن لائن کلاس میں ویلکم کرتا ہوں. آج ہم کلاس 10 کی جنرل میتھس کا چیپٹر نمبر 1 الجبرک کلیے، ان کا اطلاق، الجبرک فارمولا اینڈ اپلیکیشن کی ایکسرسائز نمبر 1.1 کا کوشچن نمبر 28 سالو کریں گے. اور اس میں بھی ہم نے کیا کرنا ہے، اس میں ہم نے سمپلیفائی کرنا، مختصر کرنا ہے. تو کوشچن نمبر 28 ہمارے پاس ہے کیا، ایکس اسکوئر پلس ایکس ڈیوائڈیڈ بائی ایکس اسکوئر مائنس 1 ملٹیپلائڈ بائی ایکس پلس 1 ڈیوائڈیڈ بائی ایکس کیوب پلس 1، جو کہ کوشچن یہاں بھی میں نے لکھا ہوا ہے. تو اس کوشچن نمبر 28 میں ہمیں ڈفرینس کیا چیز نظر آئی، یعنی کہ دو قصور ہیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن یہاں نئی چیز جو ان سے آ رہی ہے وہ ملٹیپلیکیشن کا نشان ہے. اس سے پہلے ہم نے کوشچن نمبر 15 to 22 کیے تھے، دو قصور تھیں اور ان کے بیچ میں کیا تھا، پلس کا نشان تھا یا مائنس کا نشان تھا. تو ہم کیا کرتے تھے، ان کا ایل سی ایم لیتے تھے. 15 to 22 تقریباً یہ 8 کوشچن تھے، تو اس میں ہم نے کیا کیا، ایل سی ایم لی ہے. تو کوشچن نمبر 23 to 27 تھے، یہ 5 کوشچن پہ مشتمل تھا اور دو قصور موجود ہوتی تھی، یعنی کہ 23 to 27، یعنی کہ دو قصور، دو فریکشنز ہوتی تھی. ان کے بیچ میں کیا ہوتا تھا، ڈویژن کا نشان ہوتا تھا، تقسیم کا نشان ہوتا تھا. ہاں خوب یاد آیا، وزیر اعلیٰ صاحب نے کیا خوب کہا، کیا خوب کہا، یہ کس حساب سے کی تو نے روشنی تقسیم. یہاں تھوڑا سا شکوہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آغا صاحب کہ یہ کس حساب سے کی تو نے روشنی تقسیم، ستارے مجھ کو ملے مہتاب اس کا تھا. یعنی کہ یہاں تھوڑا سا، لیکن ہم نے کیا کیا، یعنی ڈویژن کے کوشچن میں ہم نے شکوے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی. اس میں کیا کیا، ہم نے بڑے عدل و انصاف سے کام لیا. تو وہ 23 to 27 جو کوشچن تھے وہ ڈویژن، بیچ میں ڈویژن کا سائن تھا، جسے ہم کیا کرتے تھے، اسے کنورٹ کرتے تھے، تبدیل کرتے تھے اسے ملٹیپلائی میں تبدیل کرنے کے بعد کیا ہو جاتا تھا، آپ کا کیا، نیچے والی ٹرم اوپر چلی جاتی تھی اور اوپر والی ٹرم نیچے آ جاتی تھی. یعنی کہ نومریٹر ڈینومریٹر بن جاتا تھا اور ڈینومریٹر نومریٹر، یعنی شمار کنندہ نسب نما اور نسب نما چلا جاتا تھا شمار کنندہ میں. یہ تھا اوورال، یعنی کہ 23 to 27. اب ہم آگے جو 28 to 32 جتنے ہم کوشچن کریں گے وہ سارے کیا ہوں گے، وہ بیچ میں قصور ہوں گی، ان کے بیچ میں ملٹیپلیکیشن کا نشان آئے گا. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. کوشچن نمبر 22 کی اگر اس کے بات کریں تو اگر کہ سب سے پہلے یہاں ہم دیکھیں جناب، تو یہاں دیکھیں ٹاپ پر ہی نومریٹر میں، فرکشن کے نومریٹر میں، شمار کنندہ میں ایکس اسکوئر پلس ایکس، یعنی کہ ایکس کا مربع جمع ایکس. یہاں آپ کو کیا نکلا، ایکس آپ کیا نکال سکتے ہو، اس میں مشترک نکال سکتے ہو، اس میں کامن نکال سکتے ہو. تو میں کیا کروں گا، اس میں ایکس کو میں کیا لوں گا، اس میں کیا لوں گا، کامن لوں گا. یہاں 2 ایکس ہیں اور یہاں 1 ایکس ہے، تو 1 ایکس کو جب میں کامن مشترک لوں گا تو 2 میں سے 1 ایکس باہر چلا گیا تو بیچ 1 ایکس یہاں رہ گیا. کلیئر ہو گئی بات، یعنی کہ یہ ہم نے کیا کیا، 1 ایکس کو باہر لیا اور 1 ایکس اندر ہی رہا. اسی طرح یہ پلس کا نشان، تو اس ایکس کو میں باہر لے کے آیا، مطلب اس کو میں مشترک، اس کو کامن لیا ہے باہر، تو بیچ میں کیا مطلب، یہ 1 رہ گیا. کلیئر، یہاں تک بات کلیئر. اسی طرح اگر کہ یہاں ہم دیکھیں تو اس سے پہلے بھی ہم نے بہت سے کوشچن کیے، جتنے کوشچن کیے یہ فارمولا یوز ہوا ہے. وہ فارمولا کون سا ہے، ابھی تو آپ کو یاد ہو گیا، اے کیوب، اے کا مربع منفی بی کا مربع. یعنی کہ ایک دفعہ کیا ہوگا یہ جناب، ایک دفعہ یہ کیا ہوگا، پلس ہوگا اے پلس بی، اور ایک دفعہ یہ کیا ہوگا، اے مائنس بی. یہی فارمولا ادھر آ رہا ہے. اگر کہ اسے میں کیا کرتا ہوں، اسے میں اگر کہ اوپن کر کے لکھتا ہوں تو یہ آتا ہے کیا جناب، ایکس کا مربع منفی اے کا مربع. کلیئر ہو گیا یہاں تک. اسی طرح ملٹیپلائڈ بائی، اوپر والا کیا رہے گا، ایز اٹ از رہے گا ایکس پلس 1. یہ آ گیا کیونکہ اس میں اور کچھ نہیں ہو رہا، ایکس پلس 1. ہم اسی طرح اگر کہ نیچے آپ دیکھیں ایکس کا کیوب پلس 1، تو یاد ہے اس فارمولے کو میں نے ان فارمولوں کو ایک اپنے لیکچر میں ڈسکس کیا ہے. ایکس کیوب، ایکس کا ماکب جمع 1 کیا ہے، اس کو میں نے کیا کیا ہے، ہم نے ڈسکس کیا ہے، جس کا لنک ہم کیا کریں، میں کیا کر رہا ہوں، نیچے ڈسکرپشن میں بھی دوں گا، اوپر آئی بٹن میں بھی آ رہا ہوگا، آپ جا کے وہاں کلک کریں اس لیکچر کے بعد اور وہاں جا کے اسے ضرور دیکھیں. اگر کس فارمولے کی بات کریں تو ہمارے پاس کیا ہے، اے کا کیوب
प्लस बी का क्यूब। क्लियर हो गया। जब इस फॉर्मूले को हम ओपन करते हैं, इस फॉर्मूले को जब ओपन करते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है, ए जमा बी और इस तरह क्या है, ए का स्क्वायर, यानी कि ये फर्स्ट का स्क्वायर। अब ये प्लस था, ये माइनस आएगा, ये क्या होगा, ए फर्स्ट, दूसरा क्या हमारे पास बी। क्लियर। फिर उसके बाद प्लस बी का स्क्वायर। यही फॉर्मूला यहाँ यूज़ हो रहा है। और दूसरा फॉर्मूला हमने क्या किया था, ए का क्यूब, ए की 3 मनफी बी की 3। क्लियर हो रही है बात। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या आएगा, ए मनफी बी। यहाँ ए प्लस बी था, यहाँ ए मनफी बी। और यहाँ हमने क्या किया था, इसके साथ ए बी के साथ हमने क्या किया था, यहाँ हमने माइनस का साइन डाला था। तो ये सारे साइन क्या हो जाएंगे, सारे पॉजिटिव साइन हो जाएंगे, मुस्बित साइन होंगे। ए का स्क्वायर जमा ए बी जमा बी का स्क्वायर, ये फार्मूला। इसमें हमारा फार्मूला हो रहा है ये वाला यूज़। तो हम इसमें फार्मूला यूज़ करेंगे, ए क्यूब प्लस 1 का क्यूब। ये इसमें यूनिक चलिए मैं इसे लिखता हूँ, एक्स का मकाब जमा ए का मकाब, एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब। अब इन फार्मूलाज को हम क्या करेंगे, इन्हें ओपन करेंगे। जहाँ जो फार्मूलाज ओपन हो रहे हैं उन्हें वहाँ ओपन करेंगे जनाब। अगर किसी में ओपन करता हूँ एक्स इंटू एक्स प्लस 1, क्यों यहाँ एक्स हमने क्या किया था, कॉमन लिया था। अब यही फार्मूला, ये एक स्क्वायर है, ए का मुरब्बा मनफी बी का मुरब्बा, एक दफ़ा ये जमा होगा, एक दफ़ा ये दोनों टर्म्स क्या होंगी, माइनस होंगी। इसी तरह हम ये यहाँ यही करेंगे, एक दफ़ा एक्स प्लस 1 लिखेंगे इसे। ये वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है, एक्स जमा एक आ गया, इसी तरह एक्स मनफी ए। क्लियर यहाँ तक। इसी तरह हम मल्टीप्लाई, ऊपर मल्टीप्लाई आ गया, ऊपर टर्म एज इट इज़ रहेगी नोमिनेटर में, शुमार कुनिंदा में एक्स जमा एक। अब इस फार्मूले को ओपन करना है जो कि ये है, यानी कि ए का मकाब जमा बी का मकाब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए की जगह यहाँ हमारे पास एक्स है और बी की जगह हमारे पास यहाँ 1 मौजूद है। तो इस फार्मूले के तहत ये जो फार्मूला है ये वाला, इसके तहत हम इसे ओपन करेंगे। जब इसे हम ओपन करते हैं तो जनाब आता है एक्स प्लस 1 एक्स जमा एक इंटू एक्स का स्क्वायर। क्लियर हो गया, एक्स का स्क्वायर यानी कि ए की जगह हमारे पास यहाँ क्या है, एक्स है। इसी तरह जनाब आता है माइनस, ये वाला माइनस फार्मूले वाला। क्लियर, माइनस फर्स्ट हमारे पास क्या है, ए की जगह हमारे पास क्या है, एक्स है। इस ए की जगह हमारे पास यहाँ क्या है, यहाँ एक्स है। और बी की जगह क्या है, यहाँ 1 है। यहाँ भी देखते रहिएगा कि जनाब हम सही कर रहे हैं कि नहीं। और आगे प्लस का निशान और 1 का स्क्वायर। क्लियर, ये हमने क्या किया, फॉर्मूले को हमने ओपन किया। अब देखते हैं जनाब, इसे थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिखता हूँ। फिर अगर कि जहाँ कटिंग होती है, जहाँ कटौती होती है, एक्स जमा एक बटा, ये क्या आ गया हमारे पास, एक्स प्लस 1 और ये क्या आ गया, एक्स माइनस 1। क्लियर होगी बात, एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय आ गया हमारे पास x जमा एक बटा, अब क्या है, x जमा एक इंटू एक्स का स्क्वायर। अब 1 नहीं लिखते हैं, माइनस एक्स आ गया इंटू, सॉरी ये मैंने क्या कर दिया, ये प्लस कर देते हैं इसे, चले प्लस 1। क्लियर, यहाँ तक बात होगी, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है ना जनाब। अब क्या करते हैं, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, जहाँ कटिंग होती है वहाँ कट करेंगे इसे। अगर कि यहाँ गौर से देखें, x प्लस 1 यहाँ और x प्लस 1 ये नीचे, ये आपस में कट गए। और यहाँ ऊपर देखें, ऊपर हम देखें, ये x जमा एक और x जमा एक ये आपस में कट रहे हैं। तो हमारे पास क्या बचा, ऊपर वाले नोमिनेटर में सारी
تو یہ کیا ہوتا ہے x بٹا دیکھیں ہمارے پاس x منفی 1 اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے ہمارے پاس x کا اسکوائر x کا مربع منفی x جمع 1. کلیئر ہو گئی جناب بات یہاں سمپل. ہمارا آخری ہم جو اس میں کرنے جا رہے ہیں دیٹ از لاسٹ. اب یہاں بات کرتے ہیں اوپر نومریٹر میں ایز اٹ از x رہے گا, x ایز اٹ از رہے گا. اب دیکھیں یہ x اسی طرح رہے گا جناب ڈیوائڈڈ بائی. اب اس کا مطلب کیا ہوا, یہ ساری ٹرم آپس میں کیا ہو رہی ہیں, ملٹیپلائی ہو رہی ہیں. سب سے پہلے ہم کیا کریں گے, اس x کو, یہ جو x ہے اسے ہم کیا کریں گے, اس x کو ہم ملٹیپلائی کریں گے اس x اسکوائر کے ساتھ, پہلے ملٹیپلائی کریں گے. کلیئر. پھر اس کے بعد اس x کو اس x کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے. پھر یہی x کیا ہوگا جناب, اس 1 کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا. لیکن جو چیز آپ نے یاد رکھنی ہے وہ ہے آپ نے علامات, سائنس, پلس مائنس کا بڑا خیال رکھنا ہے جب آپ اس طرح کے کوشچن کر رہے ہو. چلے ہم ملٹیپلائی اسٹارٹ کرتے ہیں. اب دیکھیں اگر کیا اب کیا آ رہا ہے, x ملٹیپلائڈ بائی ایکس اسکوائر, یعنی کہ x ملٹیپلائڈ بائی ایکس اسکوائر. آپ کو میں بہت دفعہ میں جتنے میرے لیکچرس آ رہے ہیں انہیں بار بار یہ چیز میں بتا رہا ہوں, بار بار بتا رہا ہوں آپ کے, تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. ایک چیز کو بار بار دہرایا جاتا ہے تو وہ ذہن میں بیٹھ جاتی ہے, تو اس لیے میں اس بات کو بار بار بتا رہا ہوں. اب ملٹیپلیکیشن کے اندر, ضرب کے اندر کیا دیکھتے ہیں ہم, ویریبل, سیم ویریبل جب ایک جیسے متغیر جب آپس میں ضرب کھاتے ہیں, سیم ویریبل جب آپس میں ملٹیپلائی ہوتے ہیں تو ان کے ایکسپوننٹس, ان کی پاورز آپس میں کیا ہوتی, ایڈ ہوتی ہیں. ایک جیسے متغیر آپس میں جب ضرب کھاتی ہیں, یہ متغیر x ہے اور یہ x ہے, یہ آپس میں کیا ہوں گے, ملٹیپلائی ہوں گے. جب یہ آپس میں ملٹیپلائی ہوں گے, آپس میں ضرب کھائیں گے, تو ان کی قوت نما کیا ہوں گی, آپس میں جمع ہوں گی یا مائنس ہو رہی ہے. یہاں کیا ہو رہی ہیں, یہاں جمع ہو رہی ہیں. اگر کہ یہاں دیکھیں یہ x آ گیا, اب اس کی پاور اوپر, اس کی قوت نما اوپر کچھ بھی نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ 1 موجود ہے. کلیئر ہو رہی ہے بات. تو یہ کیا گیا 1 اور یہ کیا ہے جمع 2, تو یہ ہمارے پاس آتا ہے x کا مکعب, x کیوب. تو یہ آ گیا ہمارے پاس, ان دونوں کو ملٹیپلائی کرنے سے ہمارے پاس آ گیا x کیوب. کلیئر ہو گیا. اسی طرح اب کیا آگے, اس کے ساتھ میں ایکس اسکوائر کے ساتھ ایکس مربع, ایکس کا جو مربع تھا اس کے ساتھ میں اسے ملٹیپلائی کر دیا. اب اسی ایکس کو میں نے ملٹیپلائی کرنا ہے اس ایکس کے ساتھ, لیکن سائنس یہ پازیٹیو ہے, اس کے سامنے کچھ بھی نہ ہو, تو اس کا مطلب اس کے سامنے کچھ بھی نہیں, اس کا مطلب کیا ہے, یہ پازیٹیو ہے. پلس انٹو مائنس, تو یہ کیا آ گیا, سائن ہمارے پاس مائنس کا سائن آ گیا. کلیئر ہو رہی ہے میری بات. پلس انٹو مائنس مائنس. اب کیا رہا ہے, ایکس انٹو ایکس. اب کیا ہوگا, ایکس ملٹیپلائڈ بائی ایکس. تو کیا ہو, سیم ویریبل ہوں, سیم جیسے سیم متغیرات ہوں, آپس میں ضرب کھائیں تو ان کی قوت نما کیا ہوتی ہے, گٹ جمع ہوتی ہے. 1 جمع 1, اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے, 1 ہے. تو یہ کیا آ گیا ہمارے پاس, x کا 1 + 1, تو یہ آ گیا ہمارے پاس x کا اسکوائر. کلیئر ہو رہی ہے میری بات. تو یہ کیا, اس کو اس x کو ساتھ ملٹیپلائی جب ہم کریں گے, ضرب دیں گے, تو یہ آ گیا ہمارے پاس x اسکوائر آ گیا. اسی طرح اب اس سے ملٹیپلائی کرنا ہے ہمیں اسے 1 کے ساتھ, تو یہ پلس انٹو پلس, تو یہ پلس آ گیا, پلس ملٹیپلائڈ بائی پلس, پلس آ گیا. اب دیکھیں, اب اس کا کوفیشنٹ ہے, یہ کانسٹنٹ ہے, 1 ملٹیپلائڈ بائی 1, 1 ہی آ گیا انٹو ایکس. تو اس کا مطلب کیا, یہاں 1 موجود ہے جو کہ ہم نہیں لکھتے ہیں. اب کلیئر ہوگی. اب اس 1 کو اس ساری ٹرم کے ساتھ, جس طرح ہم نے پہلے کیا, اسی طرح اس ٹرم کو ہم نے کیا کرنا ہے, اس ٹرم کو ہم نے کیا کرنا, اس 1 کو ہم نے کیا کرنا ہے, پہلے اس ایکس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے, دین ہم نے کرنا ہے اس ایکس کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد اس کانسٹنٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے. کلیئر ہو رہی ہے بات. اب اگر کہ یہاں دیکھیں, ہم سب سے پہلے ہم کیا کریں گے, سب سے پہلے جناب ہم کریں گے اس مائنس سائنس, 1 سے یہ ملٹیپلائی ہوا تو یہی آئے گا, لیکن کیا ہوں گی, اس کے سائن چینج ہوں گی. 1 ملٹیپلائی یہی آئے گا, ایکس اسکوائر ایکس اور 1 ہی آئے گا, لیکن علامات چینج ہوں گی کیونکہ اس کے ساتھ مائنس ہے, مائنس انٹو پلس, تو یہ آ گیا مائنس. کلیئر ہو رہی ہے بات. تو کیا 1 انٹو 1, اس کے کوفیشنٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کر 1 آئے گا, لیکن ایکس یہ اسکوائر آ گیا جناب. اسی طرح مائنس انٹو مائنس, تو یہ آ گیا پلس. کلیئر ہو رہی ہے بات. تو کیا 1 انٹو 1 1 آ گیا, اور یہ ایکس ایز اٹ از آ گیا. اب دیکھیں, مائنس انٹو پلس مائنس آ گیا, 1 ملٹیپلائڈ بائی 1
1. تو کلیئر ہو گئی یہاں تک بات. تو آگے ابھی دیکھتے ہیں اب کیا ہو رہا ہے جناب. اگر کہ دیکھیں یہ ایکس ایز اٹ از آ گیا, ایکس ڈیوائڈیڈ بائی یہ ایکس آ گیا. اب یہاں دیکھیں گے اب یہ کیا ہو رہا ہے, یا ایڈ ہو رہے ہیں یا یہ سبٹریکٹ ہو رہے ہیں. تو جب ویریبلس یا متغیر کو جب ہم جمع یا منفی کرتے ہیں, جمع یا جب ویریبلس کو پلس یا مائنس کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, ویریبل یعنی کہ اس کا کیا ہونا چاہیے, ویریبل متغیر بھی سیم ہونا چاہیے اور اس کا اوپر جو اس کی پاور ہے وہ بھی سیم ہونی چاہیے. سیم ویریبل ود دا سیم پاور, سیم ایکسپوننٹ, ایک جیسے متغیر ہو اور ان کی قوت نما بھی ایک جیسے, قوت نما اور متغیر ایک ہوں تو ان کی کیا ہوتے ہیں, عددی سر, ان کے ضریب جسے بھی آپ بولتے ہو, ان کے کوفیشنٹ کیا ہوں گے, جمع ہوں گے یا پلس ہوں گے. اب دیکھیں گے ایکس کیوب یہاں کہیں موجود ہے جناب, نہیں موجود. تو ہم کیا کریں گے, اس ایکس کیوب کو ایز اٹ از یہاں اتاریں گے. اس کے بعد آتا ہے, اس کے بعد کس کی باری آتی ہے, ایکس اسکوئر کی آتی ہے, مائنس ایکس اسکوئر, مائنس ایکس اسکوئر. تو یہاں ہم دیکھیں گے اور کہیں ایکس اسکوئر ہے جناب, یہ ہے آپ کا, یہ بھی اس کا بھی سائن کیا ہے, مائنس ایکس اسکوئر, مائنس ایکس اسکوئر. کلیئر ہو رہی ہے بات یہاں تک, اور کوئی ایکس اسکوئر نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں اس کے بعد ایکس کی باری آتی ہے. تو یہ کیا اس کے ساتھ سائن علامت کس چیز کی ہے, پازیٹیو علامت ہے. تو یہ کیا آ گیا, ایکس آ گیا. اب ہم دیکھیں گے کوئی اور ایکس ہے جس کی پاور 1 ہو. تو یہ جناب یہ آخر میں یہ ہے, پلس یہ والا, یہ والا آ گیا, پلس ایکس, اور آگے اور کوئی نہیں ہے جناب. تو کیا ہے, -1 جو کانسٹنٹ ہے یہ ہمارے پاس آخر میں بچ گیا. اب کیا کریں گے, اب دیکھیں ہمارے پاس ہم نے ان کی پیئر بنا لی ہے. یہ میں اس لیے بنا رہا ہوں, آپ ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. اس میں بہت سے ایسے ہیں بچے آئے ہوئے ہیں جن کو کافی پرابلم ہوتی ہے, تو میں نے سارے بچوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو اس کے لیے کیا ہے, یہ ہم نے اسے اس کے الگ الگ ہم نے پیئرس بنائے. اب ایکس ڈیوائڈیڈ بائی, اب دیکھیں ہم بات کرتے ہیں, ایکس کیوب ایز اٹ از آ گیا کیونکہ اس کا کوئی پیئر نہیں بنا. اب دیکھیں ایکس اسکوئر, یہ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے, یہاں اگر دیکھیں ایکس اسکوئر مائنس ایکس اسکوئر اور مائنس ایکس اسکوئر, سیم ویریبل اینڈ سیم پاور, ایک جیسے متغیر اور اس کی پاور بھی ایک جیسی ہیں دونوں کی. تو ان کے کوفیشنٹس کیا ہوں گے, ان کے عددی سر جن کے ضریب اگر کچھ بھی نہ ہو, اس کا ضریب یہاں کیا ہے, یہاں 1 موجود ہے, ادھر 1 موجود ہے, یہاں بھی کیا ہے 1 موجود ہے دونوں کے ساتھ, جو کہ 1 ہم نہیں لکھتے. اور یہ اب کیا, ایک جمع ایک اور ایک کتنے ہوں گے, 2 ہو گئے, لیکن علامت کس دونوں کے ساتھ کیا, مائنس کی آئے گی, -2x اسکوئر. تو اسے میں کیا لکھوں گا, مائنس, یعنی کہ دونوں کے ساتھ علامت مائنس کا آئے گا لیکن کیا ہوں گے, پلس ہوں گے, 2x اسکوئر. اسی طرح یہ ہے ہمارے پاس ہے جناب x اور x, یہ کیا ہو رہے ہیں, آپس میں پلس ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے, اس کا کوفیشنٹ کیا ہے, اس کا عددی سر کیا ہے, اس کا ضریب کیا ہے, 1 ہے, اور اس کا کچھ بھی نہ ہو تو 1 ہے. تو یہ آ گیا ہمارا 1 جمع 1 2, دونوں کے ساتھ پازیٹیو سائن ہے تو 2x. تو یہ آ گیا ہمارے پاس 2x, آگے کچھ نہیں ہے, -1. تو جناب یہ آ گیا ہمارا آنسر. اب ہمارا آنسر x ڈیوائڈیڈ بائی ایکس کیوب -2x اسکوئر پلس 2x -1 اس کا آنسر آیا. امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا. آپ اس کی خود بھی پریکٹس کریں, جب تک آپ اس کی پریکٹس نہیں کرو گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا جناب. تو اس کی آپ نے خود بھی پریکٹس کرنی ہے, اور اسے بار بار میتھس کو جتنا آپ کرو گے تو آپ کے اتنا ہی آپ اس کے اوپر ایکسپرٹ ہوتے جاؤ گے. تو امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا. تو انشاءاللہ اگلے نئے لیکچر کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, تب تک کے لیے اللہ حافظ.